تمام ناظرین کو میری جانب سے السلام علیکم. امید کرتا ہوں کہ آپ سب بخیر عافیت ہوں گے. میرا نام ہے محمد حارث سورٹیا اور میں آج دوبارہ آپ کی خدمت میں ہمارے خدمتگار کی ایک نئی نشست کے ساتھ اور ایک نئے خدمتگار کے ساتھ حاضر ہوا. میرے ساتھ میرے کو ہوسٹ جیسے کہ ہمیشہ سے موجود ہوتے ہیں شاہزیب خان، وہ بھی موجود ہیں، اور آج کے جو ہمارے خدمتگار ہمارے ساتھ موجود ہیں وہ جو ہے ایک بڑی ہی ڈائنامک شخصیت ہے اور ان کو سبھی تقریباً جانتے ہیں اور ان کی سروس و کنٹریبیوشن سالہ سال سے رہی ہیں پاکستان کی پبلک کے لیے، کیونکہ وہ پہلے بیوروکریسی یا پہلے پبلک سروس یا سول سروس سے انگیج تھے. وہ ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل رہ چکے ہیں FIA کے، اور اس کے علاوہ کرنٹلی وہ ای پاکستان ویژن 2025 کے فاؤنڈر ہیں، اس کو ہیڈ بھی کر رہے ہیں، جس میں وہ مختلف ٹیکنالوجیکل انوویشنس کے اوپر کام کر رہے ہیں، اور اس کے علاوہ SDGs کے اوپر ان کی خاص جو ہے کنٹریبیوشنز ہیں، اور اس کی وجہ سے بھی وہ کافی ایکٹیو ہے. جی ہاں، آج ہمارے ساتھ موجود ہے مسٹر عمار جعفری. السلام علیکم سر. کچھ آواز آپ کی کم آ رہی ہے، مجھے پہلے ٹھیک آ رہی تھی. اب بہتر ہوئی سر؟ بہتر ہے آپ کو آواز؟ پہلے ٹھیک آ رہی تھی، اب کم. ذرا قریب سے ذرا بولیں، مائک قریب کریں اپنے ذرا. جی السلام علیکم سر. سر آواز آ رہی ہے آپ کو؟ آپ کی آواز کم آ رہی ہے مجھے، بہت زیادہ کافی کم آ رہی ہے. اچھا حارث بھائی ذرا دیکھیں کیا ٹیکنیکل ایشو کیا. آپ کو میری آواز ٹھیک آ رہی ہے؟ جی بالکل، آپ کی آواز بالکل پرفیکٹ آ رہی ہے. اچھا، آپ کی آواز مجھے بہت کم آ رہی ہے، بہت کم آ رہی ہے آپ کی آواز. جب پہلے بات کریں تو وہ ٹھیک آ رہی تھی، اب ذرا کم آ رہی ہے. ایئر فون لگایا ہوا ہے سر آپ نے؟ ہیڈ فونز وغیرہ وہ یوز کر لیں. میں ٹرائی کر لیتا ہوں. جی وہ لگائیں تو زیادہ بہتر رہے گا انشاءاللہ. پھر ہم باقاعدہ آغاز کرتے ہیں سیشن کا. تو شاہزیب بھائی کیا کمنٹ کرنا چاہیں گے؟ سیٹ کر دیں حارث. جی بالکل. کیا کمنٹ کرنا چاہیں گے آپ آج ہمارے ساتھ جو گیسٹ موجود ہیں، جو ہمارے خدمتگار موجود ہیں؟ فرید بہت ہی پیارے اور یقیناً ماشاءاللہ جو ان کا ویژن ہے اور جس طرح یہ کام کر رہے ہیں وہ بڑا ہی زبردست ہے. اور یقیناً آج جو ہمارے دیکھنے والے ہیں بہت سارے لوگ، بہت سارے سوالات بھی ہوں گے انشاءاللہ، اور بہت کچھ سیکھیں گے بھی، اور ایک منفرد شخصیت موجود ہے. جی یہ کوئی ساؤنڈ کا ایشو ہے. ہلو، آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی آواز آ رہی ہے بالکل پرفیکٹ آ رہی ہے. آپ کو آواز آ رہی ہے؟ آپ مجھے آواز نہیں آ رہی ہے آپ کی. آپ کائنڈلی عمار جعفری صاحب ری جوائن کریں. چلیں آپ ذرا کوشچن کریں، میں آپ کو جواب دینے کی کوشش کرتا ہوں. سب سے پہلے تو بہت شکریہ عمار جعفری صاحب. یہ پوچھنا چاہیں گے کہ یہ مختلف نوعیت کا جو رمضان ہے کیسے دیکھتے ہیں آپ اس؟ کیا مختلف نوعیت کیا ہے؟ مختلف نوعیت کا رمضان آپ کس طرح سے گزار رہے ہیں اس مختلف نوعیت کے رمضان کو؟ اچھا بالکل ٹھیک ہے. اچھا، اس میں آپ سے گزارش یہ کروں گا صرف کہ جو رمضان ہے وہ ہماری مذہبی اور سماجی، ہماری معاشرتی بے شمار نیڈز ہیں، جس کو یہ بہت پرانا مطلب ایک ٹریڈیشن ہے ہماری. مطلب مذہبی ہماری مطلب ضرورت بھی ہے، ہمیں حکم دیا گیا ہے روزے کا، اور یہ اوور اے پیریڈ آف ٹائم سینچریز لگے ہیں اس کو یہاں تک پہنچنے کے اندر. اس میں ایک موقع فراہم کرتا ہے کہ گھر کے تمام لوگ ایک خاص موقع کے اوپر رات کے وقت اٹھ کر اپنی سحری کرتے ہیں، پھر وہ اپنا افطاری کرتے ہیں، اور پورے دن وہ ایک خاص معاملات میں سے گزرتے ہیں. تو ہمیں اس کو اس طرح لینا چاہیے، اس ساری چیز کو، کہ اس حالات کی وجہ سے تھوڑی تبدیلی آئی ہے اس کے اندر. پہلے ہم مساجد میں جایا کرتے تھے، نمازیں ادا کرتے تھے، اب ہمیں گھروں میں یہ کام کرنا پڑ رہا ہے گا. میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جب میں چھوٹا تھا تو میری والدہ مرحومہ جو تھی وہ سوئیاں ہماری گھر میں بنا کرتی تھی. آج کل کے بچوں کے لیے بڑی عجیب بات ہوگی. باقاعدہ اس کے لیے میدا گندتا تھا، اس میں ایک مشین تھی، وہ ایک پلنگ سے بنتی تھی، اس سے باقاعدہ ایک بڑی ایکسائٹمنٹ تھی کہ جی وہ اس میں وہ ایک وہ جیسا قیمہ نکالنے کی مشین ہوتی ہے، اس طرح کی مشین ہوتی تھی، وہ ہاتھ سے آپریٹ ہوتی تھی. اس زمانے میں بجلی بھی اتنی نہیں تھی، تو وہ پھر اس سے سویاں نکلتی تھیں، لیکن اس میں دیسی گھی اور اس میں بادام اور بڑی چیزیں کٹ کے پڑتی تھی اس کے اندر. تو یہ ہماری سمجھ لیں ہماری ایک معاشرے کی ایک ضرورت تھی. ہمارے ایک رمضان ہمارے لیے یوں سمجھ لیں ایک ایسی ایکٹیویٹی تھی جس کے اندر ہم پورے کے پورا معاشرہ انگیج رہا تھا. تو ہم نے اس کو اس دفعہ تھوڑا بہتر کرنے کی کوشش کی ہے کرونا کی وجہ سے، اور ہم نے
سب نے جو سوشل ڈسٹینسز کو کہتے ہیں اس کو اڈاپٹ کیا ہے، اور بڑا اچھا ہے یہ کہ لوگ عمل کر رہے ہیں. اور جو کچھ لوگ اگر بازاروں میں جا رہے ہیں ان سب کے لیے میرا پیغام یہ ہے کہ ہمیں موقع کے حساب سے چلنا چاہیے، اور مذہبی حوالے سے جو حکومت وقت کا حکم ہوتا ہے اس کی پابندی آپ پہ لازمی ہوتی ہے. دیکھیں یہ کیوں حاکم وقت کی بات کی گئی تھی شروع سے. حاکم وقت کون ہوتا ہے؟ جس کو آپ منتخب کرتے ہیں. تو چاہے آپ کی صوبائی حکومت ہو یا آپ کی مرکزی حکومت ہو، آپ نے ان کو منتخب کیا ہے. آپ ان سے اگری کرے نہ کرے آپ کا مسئلہ ہے، لیکن ان کو آپ نے منتخب کیا ہے، اور ایک رائے لے کر لوگ کی آئے ہیں آپ کے اوپر حکومت کرنے کے لیے. تو اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ باہر مت نکلیں، یا کوئی ایسا قانون وہ لے کر آ رہے ہیں، تو اس پہ عمل کرنا ہماری ذمہ داری ہے سب. یہ کوئی چوائس نہیں ہے ہماری کہ ہم کریں نہ کریں. تو جو لوگ اسے وائلیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ان سب کے لیے میرا پیغام ہے کہ یہ بات اب ثابت ہو چکی ہے کہ کرونا کا کوئی حل نہیں ہے سوائے اس کے کہ آپ اپنے آپ کو بچائیں، اس سے سوشل ڈسٹینسنگ کریں، ایک دوسرے سے ہاتھ کو کئی دفعہ دھوئیں، اپنے منہ پہ ماسک لا کے رکھے اگر باہر جانا ہے تو. جتنے لوگ ملکوں نے اس کو روکا ہے یا اس کو بریک کیا ہے تو انہوں نے یہی ٹیکنیک اڈاپٹ کی ہے. تو ہم بھی انسان ہیں، ہم کیسے کر سکتے ہیں کہ جذبات میں آ کے آپ کہہ دیں کہ جی ہمیں کسی کی ضرورت نہیں ہے، ہم مطلب ایسا نہیں کرنا چاہیے. تو میں اس کو سمجھتا ہوں کہ سب لوگوں کو سمجھانا چاہیے کہ عید کے موقع پہ اگر ایک تو یہ ہے کہ بزرگوں کو اور بچوں کو نہیں جانا چاہیے مساجد کے اندر، اور اس کا حکم دیا حکومت وقت نے بھی اور ہمارے علماء حضرات نے بھی اس کی. دیکھیں سب سے بڑی بات تو ہمارے لیے مکہ مدینہ ہے. اگر مکہ مدینہ کے اندر یہ قانون نافذ ہو گیا تو ہم کیا چیز ہیں؟ کچھ بھی نہیں ہے پھر ہم کو نا، ان کی خاک کے باپ بھی نہیں ہیں ہم لوگ تو نا. تو ان کو تو ابھی ہمیں چاہیے کہ یس جوان لوگ ضرور جائیں، مطلب میں سمجھتا ہوں 15 سال سے لے کر 55 سال تک کے لوگ ضرور جائیں، اور بوڑھے نہ جائیں، زیادہ لوگ ورنیبل ہوتے ہیں، بچے نہ جائیں، وہ بھی ورنیبل ہوتے ہیں. اور جو جائے وہ باقاعدہ ڈسٹینس سے کھڑے ہو کے اپنا جو فرض ادا کرنا ہے. اس کے بعد گلے مت ملیں، کوشش کریں کہ ہاتھ بھی نہ ملائیں، اور بس دور سے ایک دوسرے کو سلام دعا کر کے آپ واپس آ جائے. زندگی رہے گی تو انشاءاللہ اگلی دفعہ رمضان بھی آئے گا، عید بھی آئے گا، ساری خوشیاں منائیں گے، کوئی پریشانی کی بات نہیں. تو یہی جواب ہے صاحب. بالکل سر. اور میں آپ کا سوال سن لوں، کلوز ہو کے پھر جواب دوں گا. جی بولے اوکے سر. نہیں بالکل، جو بھی آپ نے یہ پوائنٹس ہمیں بتائے اونچا بولیے. جی جتنے بھی آپ نے پوائنٹس ہمیں ایڈریس کیے یہ بالکل نیسسری ہیں، جو کہ ہمارے لیے سننا، ہمارے لیے جانا. اور بڑی معذرت کے ساتھ آپ کی آواز نہیں آ رہی، مجھے پتہ نہیں مسئلہ کیا ہو گیا اس کے ساتھ. پہلے ٹھیک ہو رہا تھا، دوبارہ بولیں ذرا. سر آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ آپ بولے اونچا بولے میں سن لوں. اچھا سر، آواز بہت ڈر گیا، بولے سمجھنے کی کوشش کرتا ہوں. اچھا سر، آپ ہمیں ریجوائن کر لیں. آپ ایک کام کریں، ایگزٹ کر جائیں اور ہمیں ریجوائن کر لیں. آپ ہمیں دوبارہ جوائن کریں. جی آپ ہمیں دوبارہ جوائن کر لیں. میں آپ کو ابھی دوبارہ جوائن کر ایسا کر لیں پلیز. غالباً کوئی ہے مسئلہ، لیکن انشاءاللہ ریزالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. بالکل یس، وہ میں دوبارہ ریجوائن کر لیں. کیونکہ آج بہت امپورٹنٹ سیشن ہے اور بہت سارے منفرد سوالات بھی ہیں اور بہت سارے امپورٹنٹ سوالات ہیں جو ہمارے لوگ جاننا چاہتے ہیں. اور چونکہ پوری دنیا ڈیجیٹل ورلڈ کی طرف جا رہی ہے تو اس حوالے سے جو ان کا کام ہے بہت زبردست ہے، اور ہم چاہیں گے کہ ہمارے دیکھنے والے اس چیز کو سمجھیں اور اس پر کام شروع کریں. یس آف کورس. جی سر، آپ کو آواز آ رہی ہے ہماری؟ جی اب بہت کلیئر آواز آ رہی ہے. اچھا جی، اب اپنا سوال دہرائیں ذرا مجھے. آپ نے جس طرح سے کہا کہ یہ رمضان ایک آزمائش کا لمحہ ہے، اور جس طرح سے آپ نے تمام تر خیالات پر روشنی ڈالی، تو چونکہ آپ ماشاءاللہ ڈیجیٹل ورلڈ کے لیے بہت زبردست کام کر رہے ہیں، ایس ڈی جی کے لیے بھی آپ کی بڑی خدمات ہیں، آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، بہت زیادہ ایکٹیو ہیں. ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ ہمیں ایک جملہ بڑا خاص ایک سننے کو ملتا ہے کہ پوری دنیا جو ہے وہ ڈیجیٹل ورلڈ بنتی جا رہی ہے. تو آپ اس حوالے سے کیا موقف رکھتے ہیں اور کیا کہنا چاہیں گے ہمارے دیکھنے والوں؟ دیکھیے گزارش یہ ہے کہ پہلے ہم سارے کام مینول کرتے تھے. یعنی اگر آپ نے دکاندار سے ادھار لیا تو اس نے کھاتے میں آپ کا نام لکھ دیا. محمد شبیر 50 روپے کا سودا لے گیا، آپ نے اس میں 10 روپے واپس کیے، اس نے منع کر دیے، وہ چلتا رہا. سارا سسٹم ہمارا مینول تھا. حتیٰ کہ ہمارا بینکنگ نظام بھی مینول تھا کہ باقاعدہ مجھے یاد ہے میں چھوٹا تھا تو بینک جاتا تھا چیک لے کے والد صاحب کا،
تو باقاعدہ سائن لیتے تھے میرے سے، پھر وہ رجسٹر میں اس کو کہتے تھے لیجر میں انٹری کرتے تھے اس کی، باقاعدہ مینیجر سائن کرتا تھا اس کے اوپر، اور پھر وہ رجسٹر واپس آتا تھا کیشیئر کے پاس، اور کیشیئر پیسے دے کے سائن لیتا تھا ہمارے سے. یہ تھا مینول طریقہ. اس کے بعد 80 کی دہائی میں، لیٹ 80s میں سسٹم آنے شروع ہوئے جو کہ آٹومیٹڈ تھے. تو 90s تک ہمارا جو تھا نا مینول سسٹم، وہ سارے کا سارا شفٹ ہو گیا. اس کو ہم کہتے تھے کہ جی یہ اب آئی ٹی ہو گئی ہے، انفارمیشن ٹیکنالوجی. اس میں ہم نے یہ کیا کہ صرف مینول سسٹمز کو ہم نے کنورٹ کر دیا ایک مشین کے اوپر لے کے، بس اور کچھ نہیں کیا. یعنی کوئی نیا کام نہیں کیا کہ جو پہلے چیز کاغذ پہ تھی وہ اب ایکسل شیٹ میں یا ایم ایس ورڈ میں اس چیزوں میں آ گئی. اچھا، اس کے بعد ایک انقلاب اور آ گیا، وہ تھا کمیونیکیشن کا انقلاب. آپ کو سن کے ہنسی آئے گی میری بات پہ، لیکن یہ سچی بات ہے کہ جب میں آپ کی عمر کا تھا، چھوٹا تھا، تو میں اپنے والد مرحوم کے ساتھ جاتا تھا ٹیلی فون کرنے راولپنڈی سے لاہور. تو باقاعدہ ہمارا 1.5-2 گھنٹے کا یہ کام تھا. باقاعدہ ایکسچینج جا کے ہم بینچ پہ بیٹھتے تھے پھٹے کے اوپر، وہ بلاتا تھا ہمیں آدمی کہ جی آپ کی کال مل گئی ہے چلیں. ہم ایک باقاعدہ ڈبے میں گھستے تھے، وہاں پہ 3 منٹ کی کال ملتی تھی ہمیں، اور اس 3 منٹ میں 2.5 منٹ کا وہ شور ڈالتا تھا، بیٹر جی وقت ختم ہو گیا بند کریں، وقت ختم ہو گیا بند کریں. اور وہ اتنی مہنگی کال تھی، آپ سوچ نہیں سکتے ہیں گے. اس کا اندازہ آپ اس طرح لگائیں کہ میرے والد کی تنخواہ کو 200 روپے ہوگی مہینہ میرا خیال ہے، تو لاہور کی کال جو تھی وہ 2.5 روپے کی تھی. تو آپ سوچ لیں کہ کتنی مہنگی تھی کال وہ. اور وہ اپنی بہن سے بات کرتے تھے جا کر، مجھے بھی سارے جاتے تھے. ایک تو وہ زمانہ دیکھا ہم نے. پھر یہ آج زمانہ دیکھا آپ نے کہ پوری دنیا سے آپ بات کر سکتے ہیں فری کے اندر. ٹھیک ہے جی. اچھا، اس کو کہتے ہیں کہ یہ کمیونیکیشن کا انقلاب تھا. تو جب آئی ٹی کا انقلاب اور کمیونیکیشن کا انقلاب نے مرجر اختیار کیا آپس میں، اس کو دنیا نے کہا آئی سی ٹی، انفارمیشن اینڈ کمیونیکیشن ٹیکنالوجیز. ٹھیک ہے، یوں آسانی کے سمجھنے. پہلے کیا تھا؟ آئی ٹی. آئی ٹی سے پہلے کیا تھا؟ مینول سسٹمز. تو آئی ٹی نے جب مرج کیا اپنے آپ کو، اپنی اپلیکیشنز کو کمیونیکیشن کے ساتھ، تو اس کا ہم نے نام رکھا آئی سی ٹی، انفارمیشن اینڈ کمیونیکیشن ٹیکنالوجیز. اب 2 چیزیں مل گئیں، انفارمیشن کمیونیکیشن. اس سے کیا ہوا؟ آپ کے سسٹم بننے شروع ہوئے. وہ کون سے تھے؟ ای ایجوکیشن، ای ہیلتھ، ای گورننس، یہ سب ای بنتے چلے گئے آپ کی چیزیں. ٹھیک ہے. اچھا، وہ ٹھیک تھا. اس میں کیا ہوا کہ آپ کی تعلیم بھی ویب سائٹ پہ چلی گئی، آپ کا علاج بھی چلا گیا تھرو ای ایجوکیشن. اس کے بعد ایک نیا انقلاب آیا ابھی کو پچھلے 4-5 سالوں کے اندر، جو کہ ڈیجیٹل انقلاب تھا. وہ کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ جو آپ کی آئی سی ٹی تھی وہ کنورٹ ہو گئی ڈیجیٹل دنیا کے اندر. یعنی اب اس وقت حالت یہ ہے کہ آپ کا جو پیسہ ہے اس کی ٹرانسفر ڈیجیٹل ہو گئی. یعنی آپ اسی پیسے سے پیسے کہیں سے کہیں بھیج سکتے ہیں. آپ کی تعلیم، آپ کی ہر چیز اپلیکیشن سے نکل کر اب ایک ایسی دنیا میں آ گئی کہ اس کو سب استعمال کر سکتے ہیں. اچھا، اس کی ابتدا کی آپ کی اے پی آئی ایپ نے، یہ جو موبائل ایپس آ گئی آپ کی نا. تو اس وقت جو دور ہے وہ پورے کا پورا ڈیجیٹل ہو چکا ہے. تو ڈیجیٹل ورلڈ کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت آپ کو فزیکلی ملنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ ایک دوسرے ڈیجیٹلی مل سکتے ہیں. ٹھیک ہے. جیسے ابھی ہم بات کر رہے ہیں اسٹریم یارڈ کے اوپر، کیا ہے؟ کچھ لوگ سن رہے ہیں، میں یہاں بول رہا ہوں گا، ہم روز یہ کام کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اچھا، اب جب اس کا اگلا جو ہے، جب میں نے یہ کام شروع کیا تو جب میں ریٹائر ہوا تو میں نے سوچا کہ میں کیا کروں. میں نے ساری زندگی ان اداروں میں کام کیا تھا کہ جس کا تعلق ٹیکنالوجی کے ساتھ تھا. جیسے اگر میں آپ کو آسانی کے لیے بتاؤں تو نادرا کا پہلا گریڈ 7 آفیسر میں تھا. اس وقت میری عمر 23 سال تھی. میں گریڈ 17 میں گورنمنٹ سروس میں آیا تو میں نے چوائس دیا کہ میں نادرا میں جانا چاہتا ہوں. اس وقت اس کا نام نادرا بھی نہیں تھا، اس کا نام تھا نیشنل رجسٹریشن اتھارٹی، اور ہاتھ سے شناختی کارڈ ایشو ہوتے تھے اس کے اندر. ٹھیک ہے جی. وہاں سے ہم نے کام شروع کیا. حکومت پاکستان نے 3 افسر لگائے تھے شروع میں، ایک گریڈ 19 کا تھا، ایک 18 کا تھا، ایک 17 کا تھا. تو میری عمر 23-24 سال تھی تو میں نادرا چلا گیا تھا. وہاں سے میں نے کام شروع کیا. اس کے بعد ساری زندگی میں نے صرف اور صرف گورنمنٹ سروس میں ٹیکنالوجی میں کام کیا. جو آخری 3 کام میں نے کیے وہ اس وقت بہت اچھے چل رہے ہیں. یہ جو پاسپورٹ آپ دیکھتے ہیں مشینریڈیبل، اس کو الحمدللہ اوریجنلی میں نے ڈیزائن کیا اور ٹیم کے ساتھ کیا. پھر یہ ایئرپورٹ سسٹم آپ دیکھتے ہیں سارے جس میں آٹومیشن ہے، یہ 100% میں نے کیا. یعنی سمجھ لیں اس کو کنسیو کیا، اس کو امپلیمنٹ کیا پاکستان کے اندر.
اس کے بعد جو آپ یہ دیکھتے ہیں اپنا سائبر کا نظام دیکھتے ہیں تو آپ سائبر ونگ کہتے ہیں FIA کا، وہ میں نے اس میں سمجھو پائنیئر رول ادا کیا، اس کا پہلا افسر میں تھا جس کو میں نے شروع کیا. تو جب اس ساری بیک گراؤنڈ کے ساتھ نادرا کی بیک گراؤنڈ اور یہ جو میں نے جتنی بتائیں، اس کے علاوہ بھی کافی کام کیے میں نے گورنمنٹ میں. تو میں نے جب ریٹائر ہوا سوچا مجھے کیا کرنا چاہیے، تو پھر میں نے یہ فیصلہ کیا کہ مجھے پاکستان پہ کام کرنا چاہیے. یہ کام کو اسٹیبلش کرنے میں مجھے 5 سال لگ گئے شروع کے اندر، کیونکہ جب آپ ایسے کام کرتے ہیں تو لوگ آپ کو سمجھتے نہیں ہیں گے. اب یوں سمجھے آسانی کے لیے جو میں نے یہ کام شروع کیا، لوگ پوچھتے تھے کہ یار لوگوں کے پاس کھانے کو نہیں ہے، آپ کہتے کمپیوٹر پہ کام کرو. تو میں کہتا تھا کھانے کو تو مل ہی جائے گا آپ کو، لیکن یہ سیکھنا بڑا ضروری ہے آپ کو. یہ جو ہمارا پوائنٹ ہے یونیورسٹی پلس، یہ 10 سال پہلے میں چھوڑ ڈال رہا تھا کہ ہماری یونیورسٹی کی ایجوکیشن وہ ڈیمانڈ ڈریون نہیں ہے، آپ بچوں کو وہ نہیں پڑھا رہے، اس کی ضرورت ہے مارکیٹ کے اندر. تو وہ بات اب لوگوں کو سمجھ میں آئی ہے. اب لوگ کہتے ہیں ہاں جی بات ٹھیک تھی آپ کی 10 سال پہلے کہ ہماری ایجوکیشن ڈیمانڈ ڈریون نہیں ہے. آپ خود سوچ لیں، ہمارا بچہ لے کے نکلتا ہے 3.9698 GPA، اور جب وہ مارکیٹ میں آتا ہے اس سے پوچھو بیٹا یہ آپ کام کر دیں، ایپ بنا دیں، یہ کر دیں، کہتے ہیں مجھے تو نہیں آتی جی. بھائی کیا آتا ہے آپ کو؟ جی آپ سکھا دیں. تو میں تو اکثر مذاق کرتا ہوں، بیٹا آپ نے اتنے لاکھ روپے خرچ کیا یونیورسٹی ایجوکیشن کے لیے، وہاں سے کیا سیکھ کر آئے ہیں آپ نے؟ اب اس کا حل تو کچھ اور ہے نہیں سوائے اس کے ان بچوں کو کسی نظام میں ڈالا جائے. تو آج الحمدللہ اتنے عرصہ گزرنے کے بعد جو میرا پروجیکٹ ہے پاکستان، جس کو میں ڈیجیٹل پاکستان بھی کہتا ہوں، یہ کیا چیز ہے بیسیکلی؟ یہ ہم ہر شہر کے اندر، جیسے ڈیجیٹل کراچی آپ کو پتہ ہے اس پہ ہم کام کر رہے ہیں، ڈیجیٹل سندھ پہ کام کر رہے ہیں، ڈیجیٹل لاہور پہ کام کر رہے ہیں. یہ کیا چیز ہے بیسیکلی؟ یہ تمام جگہوں کے اوپر ہماری ٹیمیں بنی ہوئی ہیں. ہم ٹوٹل 5 پوائنٹس پہ کام کر رہے ہیں ہر شہر کے اندر. وہ میں ریپیٹ کرنا چاہوں گا. ہمارا ایک جو کام ہے وہ SDGs کے اوپر، سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز کے اوپر. وہ کیا ہے میں بتاتا ہوں ابھی آپ کو. تو دوسرا کام ہے وہ ہے ہمارا ایمرجنگ ٹیکنالوجیز کے اوپر. وہ کیا ہے؟ آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے اس کے اندر، بلاک چین ہے اس کے اندر، اور IoT ہے. کیونکہ ان تینوں چیزوں کی ضرورت ہے آپ کو انڈسٹری کے لیے. اور ہمارا جو ہے نا انڈسٹری سیکٹر بہت دور ہو گیا ٹیکنالوجی سے. پوری دنیا میں انڈسٹریل ریولیوشن 4.0 آ چکا ہے. اب انسانوں کے ساتھ مشینیں بھی کام کرتی ہیں. اب اس کو آپ کوئی بھی نام دے لیں، اسے کہتے ہیں انڈسٹریل ریولیوشن 4.0. تو یہ سیکنڈ کام ہے ہمارا. جو تھرڈ کام ہے ہمارا وہ ہے RIC، رورل انکیوبیشن سینٹر. وہ کیا چیز ہے؟ وہ کسی بھی دیہات میں، کسی بھی UC کے اندر ایک ایسا ڈیجیٹل ہب ہے آخری، جس کے اوپر جا کے لوگ اپنے کام کرواتے ہیں دیہات کے اندر. جیسے شہروں کے اندر NIC بنے ہوئے آپ دیکھا ہوگا، تو یہ دیہاتوں میں ہم RICs بنا رہے ہیں. جو چوتھا کام ہے ہمارا وہ ہے سائبر سیکورٹی. کیونکہ ہمارا خیال یہ ہے کہ سائبر سیکورٹی صرف گورنمنٹ کا کام نہیں ہے گا، ایک عام آدمی کا کام بھی ہے کہ وہ سائبر کو سیکیور کرے اپنے لیے. اس کے لیے ہم کافی کام کر رہے ہیں. جو پانچویں آخری کام ہے وہ یونیورسٹی پلس. اس میں ہم یونیورسٹی کے فریش گریجویٹس ہیں ان کو لیتے ہیں، ان کو لنک کرتے ہیں باہر کی دنیا کے ساتھ. ابھی میں آپ سے پہلے ایک ویبینار پہ بات کر رہا تھا. میں اس طرح اگزامپل دینے کے لیے، ہمیں ایک یونیورسٹی کی بچی نے جوائن کیا آج سے 4 مہینے پہلے. تو اس نے، ہم نے ٹریننگ دی تھوڑی سی اس کو. تو اس کو میں نے کہا کہ ابھی جب یہ کرونا کا کام شروع ہوا، میں نے کہا آپ ذرا ورچوئل ٹورزم پہ کام کریں. تو اس کو سمجھ نہیں آئی بات میری، تو خیر تھوڑا سا سمجھایا میں نے اس کو. پھر اس کو میرے کو ویب لنکس دیے، اس کو دنیا نے رابطہ کیا اس کا میں نے. تو ابھی وہ کل یعنی رات کو 9 بجے ایک ویبنار خود کر رہی ہے، میں نہیں کر رہا، خود کر رہی ہے. اور وہ اس کو میں نے لنک کر دیا باہر کی دنیا کے ساتھ. وہ ان کے ساتھ مل کے ایک ویبنار پلان کیا. اگر آپ کہ کوئی لوگ جوائن کرنا چاہتے ہیں مجھے بھیج دیں، میں لنک بھیج دوں گا. اس میں ہم یہ بتا رہے ہیں کہ اب جو ٹورسٹ ہیں وہ ایکچولی تو نہیں آئیں گے، ہم ان کو ورچولی کرائیں گے ٹورزم. وہ ورچولی کیسے کرائیں گے؟ اس میں وہ 3D کی گاگلز ہوتی ہیں، وہ آپ پہن لیتے ہیں تو انٹرنیٹ سے وہ بندہ فیل کرتا ہے کہ میں وہاں گیا ہوا ایکچولی نا، جبکہ وہ فزیکلی ٹریول نہیں کرتا ہے. تو یہ نئے نئے آئیڈیاز، یہ سب چیزیں جو ہیں یہ ہم کر رہے ہیں بچوں کے ساتھ، اور بچے بھی خوش ہیں. ابھی ہم ایک پروگرام لانچ کر رہے ہیں انشاءاللہ 1 جولائی سے، ورچوئل اسسٹنٹ کا. اس میں جو باہر لوگ بیٹھے ہیں ان کو ضرورت ہوتی ہے بچوں کی، ان سے کام لینے کے لیے. تو اس کا فائدہ بچوں کو یہ ہے کہ وہ نئی نئی چیز سیکھیں گے. فار ایگزامپل اگر کوئی کسی IT کمپنی کے مینیجر کا ورچوئل اسسٹنٹ ہے، وہی کام لے گا کہ آپ یہ کریں یہ کریں یہ کریں. تو جو یہ بچوں کی فاسٹ ٹریک لرننگ ہوتی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم ان کو لنک کرتے ہیں ان لوگوں کے ساتھ جو یہ کام کر رہے ہیں. ہماری سب سے بڑی پرابلم یہ ہے، لیٹ بی ویری فرینک، کہ یونیورسٹیز کے اندر ہمیں کتابی چیزیں پڑھائی جاتی ہیں، اسکل نہیں سکھائی جاتی. اسکل سیکھنے کے لیے آپ کو کسی مینٹور کے ساتھ کام کرنا پڑتا ہے. اصل میں یہ کام یونیورسٹی میں ہونا چاہیے.
چوتھے سیمسٹر کے بعد بچے کو آپ پڑھائیں کم سکھائیں زیادہ، تاکہ جب وہ ہمارے یہاں سارا دور پڑھائی کے اوپر ہے اور سارا جی پی اے جو ہے وہ ریسرچ بیسڈ رہے گا کہ آپ یہ کریں تو یہ بھائی وہ خود کر لے گا چیزیں، آپ اس کو زندگی میں آنے تو آگے نا. تو یہ آپ کے سوال کا جواب. نہیں بالکل، آپ نے جتنے پوائنٹس سر ایڈریس کیے وہ بڑے امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں، اور جتنا کہ آپ نے ہمیں بتایا کہ جس طریقے سے آپ ان ساری انیشیٹوز پہ کام کریں جس میں ڈیجیٹل پہ آپ کا جو ڈیجیٹل ٹیکنالوجی یا ای ٹیکنالوجیز ہیں اس پہ آپ کا زیادہ فوکس ہے، تو یہ تو بڑا ہی مطلب میں امپریس ہوا ہوں اس چیز سے. اور ویسے تو پتا تھا آپ کے بارے میں، ہم آپ کو فالو کرتے رہتے ہیں، آپ کے بارے میں پڑھتے رہتے ہیں، جو سیمینارز یا کانفرنسز ہوئی ہیں وہ اٹینڈ بھی کی ہیں، آپ کو دیکھا ہے، آپ کو سنا بھی ہے، لیکن آج بڑی کلیئرٹی کے ساتھ پتا چلا کہ کن کن انیشیٹوز پہ آپ کام کریں گے. کیونکہ میں خود بھی آئی ٹی کا اسٹوڈنٹ رہ چکا ہوں، میں ابھی پروفیشنلی انڈسٹری کے اندر انٹر کر چکا ہوں، ایک سافٹ ویئر ہاؤس میں کام بھی کر رہا ہوں، تو میں ان چیزوں کو بہتر سمجھ سکتا ہوں. اور یقیناً میں جتنے بھی دیکھنے والے ہمارے، میں ان کو بھی یہی کہنا چاہوں گا کہ ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کی طرف آئیں، ٹیکنالوجی سیکھیں، اسکل سیکھیں، کیونکہ یہی آپ کا فیوچر ہے. چاہے آپ کسی بھی فیلڈ سے تعلق رکھتے ہیں، آپ کو ٹیکنالوجیکلی ایکوپڈ ہونا پڑے گا، آپ کو ٹیکنالوجیکلی ساؤنڈ ہونا پڑے گا. تو سر یہ تو آپ نے اپنے سفر کے بارے میں بھی تھوڑا ہمیں بتا ہی دیا کہ آپ جو ہے وہ ریٹائر ہونے کے بعد اس طرف آئے اور آپ کس طریقے سے سرکاری سروس میں یا سول سروس میں آپ نے انٹر کیا. لیکن ظاہر ہے اس کا بھی آپ کا ایک بڑا ایکسپوجر رہا ہے. تو آپ ماشاءاللہ سے ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل ایف آئی اے بھی رہ چکے ہیں، تو وہ سفر کیسے آپ کا طے ہوا کہ آپ ایک 17 گریڈ نادرا کے آفیسر سے ایف آئی اے کے ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل بنے، اور کیا اس میں پروگریشن رہی، کیا ایکسپیرینس تھا، کیا اسٹرگلز رہی، اس کے بارے میں ہمیں تھوڑا آگاہ کیجیے. دیکھیے بات یہ ہے کہ گورنمنٹ سروس میں دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں ہمیشہ. ایک وہ ہوتے ہیں جو وہ کام کرتے ہیں جو انہیں کہا جاتا ہے، اچھا کریں برا کریں بات کی بات. ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جو ایجنٹس آف چینج ہوتے ہیں گورنمنٹ کے اندر میں، جو ہمیشہ نئی بات کرتے ہیں. تو الحمدللہ میں ایجنٹ آف چینج تھا. مجھے کبھی کسی نے کہا نہیں تھا کہ یہ کام کرو. میں آپ کو ایک مثال سے بتاتا ہوں کہ یہ ایئرپورٹ سسٹم کیسے بنے آپ کے نا. ہوا یہ کہ میں ایک ادارے میں کام کرتا تھا، ایف آئی اے میں نہیں تھا، میں کسی پولیس کے ادارے میں تھا. تو ہم ایک گروپ کو ڈھونڈ رہے تھے جس نے ملک میں جرم کیا تھا. تو کراچی ایئرپورٹ کے اوپر، یہ بات میں آپ سے کر رہا ہوں، میں خیال ہے لیٹ 90s کی بات کر رہا ہوں میں آپ سے. تو وہ 5 لوگوں کو ڈھونڈنے کے لیے مجھے 6 دن لگے ایئرپورٹ کے اوپر نا. کارڈ اس زمانے میں کارڈ ہوتے تھے، وہ امیگریشن کارڈ کہتے تھے. تو ایک گروہ تھا وہ یہاں لوگوں کو آ کے مارتا تھا، واپس چلا جاتا تھا. وہ نا اسے کہتے ہیں ہتھوڑا گروپ کہتے تھے، وہ لوگوں کے سر پہ توڑے مارتے تھے. تو مجھے ذمہ داری ملی ان کو ٹریک کرنے کے لیے. تو میں نے جہاں بھی میں گیا ایئرپورٹ میں نے کہا بھائی اتارو یہ کدھر ہے کارڈ، ڈھونڈو کب آئے کب گئے، کیا پیٹرن ہے، کون کس کے ساتھ تھا. تو وہ جو بھی بوری اتارتے اس میں مچھر بھی نکلتے ہیں، مکھیاں بھی نکلتی ہیں، ایک عذاب نکل آتا اس میں سے. ہم لوگ کمرے میں پھیلا کے اس کو پڑھتے اور پھر نام تلاش کرتے اور یہ وہ. تو میں نے ایسے ہی کہا، میں نے کہا یار اس کو تم آٹومیٹ کیوں نہیں کرتے، تم اس کو کیوں نہیں کرتے آٹومیٹ میں، کہ جی کیسے آٹومیٹ کریں، دے ہیو نو آئیڈیا اباؤٹ اٹ. تو الحمدللہ پھر میں نے اپنے سینئر سے بات کی کہ جی ہم اس کو آٹومیٹ کرتے ہیں. یہاں سے بات شروع ہوئی اور ہوتے ہوتے آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ یعنی کہ ہر ایئرپورٹ کے اوپر 2 منٹ لگتے ہیں، ڈاٹا انٹر ہو جاتا ہے. اب تو پاسپورٹ بھی اسے کہتے ہیں ایم آر پی، مشین ریڈیبل پاسپورٹ ہے ہمارا، اسکین کریں ڈاٹا ٹرانسفر ہو جاتا ہے اس کے اندر. یعنی مجھے اب یوں سمجھے آسانی کے لیے وہ چلے انہیں لائٹر سائڈ آپ کو بات سناتا ہوں. جب میں کام کر رہا تھا تو ایک دفعہ ایک انسپیکٹر نے میرے سے پوچھا کہ سر یہ کیا کر رہے ہیں آپ یہ. میں نے کہا بھائی یہ مشین بندہ ڈھونڈے گی. تو مجھے کہنے لگا پنجابی میں کہنا ہے اے دسو شاعری کہتے مشین میں بندہ لبے گا. میں کہا مشین لبے گی بندہ، آپ کو فکر نہ کرے، آپ وہ کرے جو میں کہہ رہا ہوں آپ کو. خیر تو وہ ایک دفعہ میں ریٹائر ہو گیا تھا، میں گزرا وہاں سے تو بیچارہ مل گیا مجھے بڑی عزت سے. اس نے میں نے اس سے پوچھا، میں کہ دس مشین بدل لب رہی، کہتے سر اڑتے لب ہی مشین بدل رہی ہے تجھے لب ہی رہی. تو جب بھی آپ کوئی بات کرتے ہیں، نئی بات کرتے ہیں، تو یہ آپ پہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ آپ لوگوں کو بڑے پیار سے محبت سمجھائیں، کیونکہ وہ ہینڈی کیپڈ ہوتے ہیں کہ ان کو آپ کی بات سمجھ نہیں آ رہی ہوتی. تو ہمارے یہاں پرابلم یہ ہے کہ جو لوگ نئے کام کرنا چاہتے ہیں وہ بتاتے ہی نہیں ہے کسی کو، سمجھاتے ہی نہیں ہے کسی کو یہ آپ کام یہ کریں گے. جب یہ مجھے یاد ہے 2002 میں جب میں نے بات کی ایف آئی اے میں سائبر کرائم ونگ قائم کرنے کی، تو مجھے بڑی مخالفت کا سامنا کرنا پڑا. لوگوں نے کہا یار یہ کیا مسئلہ ہے، ابھی انٹرنیٹ آیا نہیں ہے استعمال، لوگ تم کہہ رہے سائبر کرائم ونگ ہونا چاہیے. میں کہا میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ اب سب جرائم جو ہے وہ انٹرنیٹ پہ ہوا کریں گے.
تو مجھے 3 سال لگے سمجھانے کے اندر اپنے کولیگس کو، منسٹریز کو کہ بھائی یہ ضروری ہے گا. تو خیر وہ پھر 2005 میں جا کے NR3C بن گیا اور یہ کام شروع ہو گیا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے، چلے وہ تو ماضی تک گزر گیا. آپ نے سوال کیا، میں نے بتا دیا، ورنہ مجھے اچھا ہی لگتا ہے کہ پرانی باتیں کروں. میرے ذاتی خیال یہ ہے کہ ریٹائرڈ لوگوں کو پرانی باتیں نہیں کرنی چاہیے، وہ ماضی تک گزر گیا. اس کو ابھی میں آپ کو اگر کہانی سناؤں تو میں نے کوئی 400 ریڈز کیے ہوں گے. اس ریڈز کا آپ کو کیا فائدہ ہے اس وقت؟ میں کہوں جی میں نے یوں ریڈ کیا، یوں بندے پکڑے، وہ کیا گزر گئی باتیں ساری. ہمیں فیوچر کی باتیں کرنی چاہیے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو کچھ آج ہو چکا ہے اس پہ 2 چیزیں ہمارے جوانوں کو سمجھنی چاہیے کہ جو ہے نا آرٹیفیشل انٹیلیجنس AI یہ کیا چیز ہے. بیسیکلی مشین رائٹنگ کوڈ فار مشین. دیکھیں پہلے آپ بھی IT کے ہیں، پہلے ہم پروگرامنگ ہاتھ سے کرتے تھے. ایک ویب سائٹ کھڑی کرنے کے لیے آپ کو 3 دن چاہیے ہوتے تھے. آج آپ ورڈ پریس کے اوپر 3 گھنٹے میں ویب سائٹ کھڑی کر دیتے ہیں. اس کا مطلب کیا ہے کہ ورڈ پریس نے آلریڈی بیک اینڈ پہ پروگرامنگ کی بھی ہے. تو آپ کی ریکوائرمنٹ لیتا ہے آپ سے اور کر دیتا ہے کام آپ کو. اب اس کی ایک نئی سٹیج آ گئی ہے. اب سٹیج کیا آ گئی ہے؟ آرٹیفیشل انٹیلیجنس آ گئی ہے. اب آپ چلے آپ کو مثال دیتا ہوں آپ کے لوگوں کے لیے. جو ہی آپ اپنی فیس بک پہ پکچر اپلوڈ کرتے ہیں آپ کا نام لکھایا جاتا ہے وہاں پہ. خاص طور پہ وہ لوگ جو فریکوینٹ فیس بک پہ آتے ہیں. یہ کیوں آتا ہے؟ مجھے کیسے پتا کہ آپ کون ہیں گے؟ اس لیے کہ کروڑوں نہیں اربوں لوگوں کا ڈیٹا موجود ہے وہاں پہ. ان کے چہرے ان مشین پہچانتی ہے. وہ جنہیں آپ کرتے ہیں نام اپلوڈ کرتے ہیں تو وہ کہتا ہے اچھا کہ تو عمار جعفری ہے تو میرے آگے عمار جعفری لکھا جاتا ہے. تو حارث ہے یار، تو حارث لکھا جاتا ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے آپ کا کہ وہ مشین پہچانتی ہے آپ کو نا. اچھا اسے کہتے ہیں مشین لرننگ. جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے تو وہ ماں سے پوچھتا ہے پیالی کی کیا کرتا ہے تو ماں کہتی ہے پیالی. تو اس کے ذہن میں اس چیز کا نام پیالی اسٹور ہو جاتا ہے. اس کے بعد وہ جب بھی وہ بچہ جو ہے نا وہ پیالی دیکھے گا نا وہ کہے گا پیالی. اس کا مطلب اس نے پیالی کے امیج کو اپنے ذہن میں پیالی کے نام سے یاد کر لیا، بس دیٹس اٹ. اچھا چونکہ بچے کا ذہن چھوٹا تھا، اس کی لرننگ کا میموری کم تھی، مشین کی میموری بہت زیادہ ہوتی ہے گی. تو اگر آپ مشین کو 2 کروڑ پکچر سمجھا دیں کہ یہ فلاں آدمی ہے تو جب دوبارہ دیکھے گا تو وہ نکال دے گا اس کو. اچھا یہاں تک چلے بات ٹھیک ہو گئی. اب اسے کہتے ہیں پیٹرن میچنگ. وہ پھر پیٹرن میچ ہوتے ہیں. اس کے بعد اگلا ہوتا ہے ڈیپ مشین لرننگ. وہ اینالائز کرتا ہے پھر وہ نا اس سے پھر دیٹ از کالڈ فیوژن آف ڈیٹا. دیکھیے اگلی جو صدی ہے نا وہ ڈیٹا کی ہے، کچھ بھی نہیں ہوگا. جس کے پاس ایکوریٹ ڈیٹا ہے، ریلائبل ڈیٹا ہے، وہی بادشاہ ہوگا. پہلے دیکھیں اسے کہتے ہیں کولونائزیشن. پہلے انگریز آگے ہماری حکومت کرتا تھا، ادھر سے آتے تھے چکر چکر دے کے ہمارے بادشاہوں کو بادشاہ بن کے حکومت پہ بیٹھ گئے تھے وہ نا. ٹھیک ہے جی. اب وہ ادھر ہی بیٹھے گا. اس نے فیس بک اور یہ ٹویٹر گوگل یہ سب ادھر ہی آئیں گے. ادھر تو کوئی نہیں ہے نا، یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے، سب ادھر ہی آئیں گے. اس لیے کہتے ہیں ڈیٹا کولونائزیشن. اب ہم ایک اور کالونی بننے جا رہے ہیں ان کی نا، وہ ڈیٹا کولونائزیشن ہے ہماری. ٹھیک ہے جی. اچھا اب اس سسٹم کو سمجھنا، کچھ اپنی سیلف ریلائنس پیدا کرنا، اپنے ڈیٹا سینٹر بنانا. سوال یہ ہمارا ڈیٹا کیوں جائے مجھ سے باہر؟ مجھے بتائیں ہمارا ڈیٹا یہاں کیوں نہیں رہتا ہے گا؟ کیونکہ ہمارے ریلائبل ڈیٹا سینٹرز ہی نہیں ہیں گے. ہمارے ڈیٹا سینٹرز ایسے نہیں ہیں جس کے اندر دیکھیں انٹرنیٹ ہمارا لوکل بھی کام کر رہا ہے گا، لیکن ہماری ساری جو ویب سائٹ ہے وہ باہر ہوسٹ ہوئی ہوئی ہیں، کلاؤڈز کے اوپر ہوسٹ ہوئی ہوئی ہیں ساری. یہاں ہوسٹ کرے تو چلتی نہیں ہے ویب سائٹ نا. تو جس طرح ہمارے یہاں پہلے تھے بیڈ گورننس، تو اب بیڈ ڈیٹا گورننس شروع ہو گئی ہے ہمارے یہاں نا. بیڈ گورننس میں کیا تھا کہ کرپشن تھی، لوگ کام نہیں کرتے تھے، وہ دیٹ واز بیڈ گورننس. اس کا رزلٹ دیکھ لیا آپ نے جو نظر آ رہا ہے آپ کو آج. ٹھیک ہے جی. لیکن جو بیڈ ڈیٹا گورننس ہو رہی ہے نا اس کا انجام وہ خطرناک ہوگا. میں سمجھ بھی نہیں آئے گا کیا ہو گیا ہمارے. تو جو کہنے کا مطلب ہے کہ ہماری یوتھ کو نئی چیز سیکھنی چاہیے. دیکھیے علامہ اقبال 50 دفعہ یہ کہا گیا ہے کہ تحقیق کرو. وہ کہتا ہے وہ نشتر جو تھا نشتر وہ کند ہو گیا ہے، تمہارا کند ہو گیا ہے. نشتر تیز کرو اپنا. تم ستاروں کے سینے کیوں نہیں چاک کرتے؟
गुरु ने चाक किया, पहुंच गया वो वहां तक। हम इसी झगड़े पड़े में कि चांद कब निकलेगा और चांद क्या, भाई वो तो 30 साल पहले बता देते हैं कि जी 40 डिग्री पे आएगा इस पे, तो हम ये लड़, अभी देखो कल से फटा शुरू हो जाएगा, परसों से एक कहेगा चांद निकला, एक कहेगा चांद नहीं निकला। हम किस जमाने की कौन सी बातें कर रहे हैं भाई? चांद की मूवमेंट मिलीमीटर में पता लोगों को कहाँ पर है चांद इस वक्त। और इस्लाम में इज्तिहाद करके चले, खैर ये मैं सियासी काम नहीं करता, ये वो हमारे मिनिस्टर साहब काम है, वो लगे रहते हैं उसके ऊपर, मैं कभी नहीं बोलता होगा। तो कहने का मतलब ये है कि ये सब वो चीजें हैं जिसको हमें साथ लेके चलना चाहिए और यूथ को नई नई चीज सीखनी चाहिए। कोई उनको प्रॉब्लम है तो हम हाजिर हैं बिल्कुल, हमारी कराची में, लाहौर में, हर जगह, बल्कि मैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे पहुंच चुका हूँ। ज़राई लेवल के ऊपर हमारी SDG एकेडमी कायम है, हमारी जो इसको इमर्जिंग टेक्नोलॉजी कहते हैं उसके दफातर कायम है। आप हमारे से राब्ता कायम करें। हमारी वेबसाइट है e-pakistan.org, e-pakistan.org पे जाएं, रजिस्ट्रेशन है, अपने आप को रजिस्टर करा लें, फिर आप जो ही आप रजिस्टर कराएंगे हम फिर राब्ता कायम करना शुरू कर देंगे। कहने का मतलब ये है कि वो चीजें हैं जो सिर्फ गवर्नमेंट का काम नहीं है। आप कहेंगे गवर्नमेंट का काम है, गवर्नमेंट का काम है, लेकिन ये सिर्फ गवर्नमेंट का काम नहीं है, इसमें हमें भी आगे आना चाहिए। सर जैसे गवर्नमेंट की आपने बात की, सर जैसे आपने गवर्नमेंट के क्योंकि भी जिक्र हुआ, तो क्योंकि आप इतने बड़े इनिशिएटिव पे काम कर रहे हैं और नो डाउट इट्स अ ग्रेट इनिशिएटिव, तो गवर्नमेंट की तरफ से आपको कोई सपोर्ट है इस सिलसिले में, या बैकडोर कोई ना कोई आपका राब्ता है इस सिलसिले में, कोई गवर्नमेंट आपको कंसल्टेशन में शामिल रख रही है इस हवाले से, उसके वाले से थोड़ा हमें बताएंगे क्या है गवर्नमेंट की तरफ से रिस्पांस आपको कैसा है? देखिए बात ये है, अभी परसों ही सिंध के अखबारों में हमारा एक जॉइंट वेंचर आया है गवर्नमेंट के साथ, जिसके अंदर हम सिंध में 500 बच्चियों को ट्रेंड करेंगे ई-कॉमर्स के ऊपर। अभी परसों के अखबारों में आया हुआ है, उसमें जॉइंट लोगों हैं सिंध गवर्नमेंट के हमारे। तो मेरा राब्ता है गवर्नमेंट के साथ प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट बेस के ऊपर। हम गवर्नमेंट के साथ मिलकर SDGs में काम कर रहे हैं। हम पहला डेटाबेस बना रहे हैं SDGs के ऊपर, क्योंकि इसकी कमी थी बहुत ज़्यादा। तो चूंकि मेरा तजर्बा था इन चीज़ों के अंदर, तो मैं उसमें भी आगे आया हूँ। तो गवर्नमेंट से हम काम तो, लेकिन हम हैं प्राइवेट सेक्टर के अंदर, और हमारी अपनी कंपनी है CIT के नाम से, जिसके हम दफातर डिफरेंट जगह पे खोल रहे हैं। लेकिन गवर्नमेंट खुद चाहती है कि आप उनसे ताउन करें, लेकिन उनको उनके पास कोई इतने फंड एक्सपेक्ट ना करें उनसे कि जो आपको फंड देंगे, क्योंकि उनके बड़े मसाइल हैं। मेरा मेरे जहन में मॉडल ये है कि जो भी काम करना चाहता है आप वो काम करें जिसकी गवर्नमेंट को जरूरत है इस वक्त, और फिर चले जाए गवर्नमेंट के पास कि जी मैंने आपको काम कर दिया, इसको अडॉप्ट कर लो, वो अडॉप्ट कर लेंगे। देखिए क्रेडिबिलिटी आपकी बढ़ेगी जब गवर्नमेंट आपके साथ खड़ी हो। तो मैं चाहूंगा कि इसका जवाब यही है आपका कि गवर्नमेंट, हमारे जो देखने वाले हैं जी, हमारे जो देखने वाले हैं उनके भी कुछ सवालात हैं, कुछ कमेंट्स हैं, वो भी जरा शामिल करें कि क्या कहते हैं वो, क्या सवालात हैं उनके। जितने भी नाज़रीन हमें देख रहे हैं, मैं चाहूंगा कि वो हम सवालात जरूर करें, क्योंकि आज का जो सेशन है वो हमारे जितने भी सेशंस हैं उनमें से एक इंफॉर्मेटिव सेशन है, क्योंकि इसके अंदर सारी बातें जो हो रही है डिजिटलाइजेशन की और डिजिटल टेक्नोलॉजी की। कुछ कमेंट्स है जो मैं ऐड करना चाहूंगा। दाऊद खान हमें ज्वाइन करते हैं, वो कहते हैं माशाल्लाह बहुत खूब, बहुत शुक्रिया दाऊद खान आपको ज्वाइन करने के लिए। वो सलाम भी भेजते हैं और हमारे शो का सराह रहे हैं। बाकी कुछ कमेंट्स अभी क्योंकि यही इतने ही कमेंट्स हैं तो मैं ऐड कर सका था, तो बाय टाइम जैसे कमेंट्स आए, जैसे सवाल आएंगे हम सर अमार जाफरी से वो सवाल भी करेंगे। मैं शाहज़ेब भाई चाहूंगा कि अब आप कोई सवाल कीजिए इन्हीं। जी मैं ये पूछना चाहूंगा जिस तरह से माशाल्लाह एक सफर की बात की इन्होंने, और जिस तरह से इनका एक मोटिव है और जो चीजें ये लेकर चल रहे हैं माशाल्लाह, तो सर मैं नौजवानों के नाम एक पैगाम आपका चाहूंगा कि नौजवानों को क्या पैगाम देना चाहेंगे। जिस तरह से आपने एक पूरे सफर की बात की और आपने एक पूरी एक अपनी जर्नी बयान की, किन मराहिल को तय करने के बाद आप यहाँ तक पहुंचे और आप एक विजन रखते हैं और आप दुनिया को ये पैगाम देना चाहते हैं और नौजवानों को ऑन बोर्ड लेना चाहते हैं, तो नौजवानों को क्या पैगाम देना चाहेंगे कि जो आजकल सिर्फ शॉर्टकट के चक्कर में लगे हुए हैं, जिनमें बिल्कुल पैशंस नहीं है, जो बिल्कुल सबर एक साइड पे रख के बैठे हुए हैं, जो रातों रात जो है ना बहुत कुछ करना चाहते हैं, उनके लिए कोई पैगाम? देखिए मैं जवानों को पैगाम ही देना चाहूँगा कि जब मैंने मास्टर्स किया पंजाब यूनिवर्सिटी से, पहला 70 में किया था मैंने, तो मैंने गवर्नमेंट कॉलेज में जहाँ से मैं पढ़ा था, ग्रेजुएट मैंने किया था, वहीं पे जॉब की छोटी सी। तो मुझे याद है मैं साइकिल में जाया करता था और मुझे वो महीने के 50 रुपये देते थे एक लेक्चर के, एक 50 रुपये देते थे एक लेक्चर के। तो मैं तो बड़े आराम से पढ़ाता था वहाँ पे। फिर बाद में अल्हम्दुलिल्लाह इम्तहान दिया, गवर्नमेंट में चले गए, ये वो।
تو جو ہمارا جوان ہے اس وقت وہ راتوں رات امیر بننا چاہتا ہے, بغیر محنت کیے وہ آگے جانا چاہتا ہے. یہ ممکن نہیں ہے دنیا کے اندر. ہمارا جو سلوگن ہے وہ ہے لرن ارن اینڈ لیڈ. پہلے آپ لرن کریں پہلے کوئی چیز میں. مجھے یہ بتائیں, ہمارا وہ جوان جو فری لینسنگ کے اوپر یا ای لینسنگ کے اوپر اس نے ابھی کام شروع کیا ہے, اس سے پوچھو بھائی تم کیا کرنا چاہتے ہو, کہتے جی بس میں چاہتا ہوں 5 لاکھ روپے مہینہ کما لوں. ایسا نہیں ہوتا ہے گا. اگر آپ پہلے مہینے 5 ہزار بھی کما لیں تو بڑی بات ہے, میں سمجھتا ہوں. آہستہ آہستہ کہتے ہیں پنجابی میں کہ سینج پکے سو میٹھا ہو, آرام سے, جلدی نہ کریں. اچھا دوسرے میں ایک اور چیز دیکھ رہا ہوں جوانوں میں کہ وہ ایک وقت میں کئی کام کرنا چاہتے ہیں. تو شاید میری عمر میں تو یہ پاسبل ہے اپنے تجربے کی بنیاد کے اوپر, لیکن آپ کی عمر میں پاسبل نہیں ہے گا. اچھا پھر وہ کہتے ہیں کبھی وہ ڈاٹ نیٹ پہ کام شروع کرتے ہیں, وہ چھوڑ کے وہ کلاؤڈ پہ شروع کر دیتے ہیں گے, وہ چھوڑ کے وہ ڈیٹا بیس پہ آ جاتے ہیں گے, وہ چھوڑ کے وہ سوشل میڈیا مارکیٹنگ پہ آ جاتے ہیں گے. میں نے خود دیکھا کہ وہ پوچھو بھائی 6 مہینے میں کیا کیا ہے, کہ سر یہ بھی ٹرائی کیا. اور بھائی جو کام پکڑا ہے اس کو گھر تک پہنچا کر آؤ, آخر تک سوچ کے آؤ. اچھا وہ شروع کرنے سے پہلے جو کرنا ہے کر لو, یہ بڑی ضروری بات ہے. فار ایگزامپل آج کل بہت اچھا جو کیریئر ہے وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں ہے, آئی او ٹی میں ہے, بلاک چین میں ہے, کلاؤڈ کمپیوٹنگ میں ہے, اے آر وی آر میں ہے. لیکن یہ نام تو انہوں نے سن لیے ہیں کہ نہیں میں نے آئی او ٹی میں کام کرنا ہے. بھائی آئی او ٹی میں کام کرنے کے لیے پہلے آپ کو چھوٹا موٹا یوڈیمی سے کورس کریں, پھر آپ کورسرا پہ جا کے بڑا کورس کر لیں, جب چیزیں سمجھ لیں. دیکھیں آپ پڑھنے کے لیے آپ کو اداروں میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. وہ نہیں وہ زمانے گئے جب آپ نے جا کے وہ داخلہ لیا ایک ادارے کے اندر اور وہاں بیٹھ کے آپ نے وہ کورس پڑھا اور موٹر سائیکل پہ گئے اور رات کو واپس ہے. نا ضرورت ہی نہیں ہے. دنیا کا بہترین علم اس وقت ایک کلک کے اوپر مفتی اویلیبل ہے, فری. میں ریپیٹ کر رہا ہوں اپنی بات سننے والوں کے لیے, دنیا کا بہترین علم گھر بیٹھ کے آپ حاصل کر سکتے ہیں کلک کے اوپر. دیٹس اٹ. اب اس علم کو اپلائی کرنا جو ہے نا وہ کہانی ہے ساری. لیکن علم سیکھنے کے بعد پہلے اپنے آپ کو فوکس کریں. وہی تو گھوڑے کے وہ لگے ہوتے ہیں ادھر کے کوئی دائیں بائیں نہیں دینا, سیدھے سامنے جانا ہے گا. ٹھیک ہے جی, ایک آبجیکٹو بنائیں اپنا. ہاں جب ایک آبجیکٹو اٹین کر لیں اپنا, پھر آپ کچھ اور چیز سوچ سکتے ہیں. یعنی مجھے یہ لگتا ہے یونیورسٹی سے نکل کے وہ 2 مہینے تو گبے مارتے ہیں بیٹھ کے ہر جگہ, میں کرنا کیا ہے گا. ایسا نہیں ہوتا. جب آپ چوتھے سیمسٹر میں ہو نا, چوتھے سیمسٹر میں وہاں تک آپ صرف پڑھیں, کچھ نہ سوچیں, وہ بھی ضروری ہے. جب 5ویں میں آپ آئے نا تب سوچنا شروع کر دیں کہ میں زندگی میں کرنا کیا ہے. میں نے سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ میں جانا ہے, میں نے موبائل ایپ میں جانا ہے اگر آپ آئی ٹی کے ہیں تو, میں نے ڈیٹا بیس میں جانا ہے, میں نے کلاؤڈ کمپیوٹنگ میں جانا ہے, میں نے اے آئی پہ زور دینا ہے. اور پھر وہ 2 سال اسی میں گزارے, کورسز کریں, فلاں کریں, یونیورسٹی تعلیم حاصل کرتے رہیں. خرابی کی جڑ یہ ہوئی کہ ان 2 سالوں میں یونیورسٹی کرنے نہیں دیتی. آپ کہتی ہے بس جو ہم نے کہا ہے وہ پڑھو اور امتحان دو اور جی پی اے لو. اچھا پھر ایک اور نئی مصیبت یہ ہے کہ جب وہ بچہ اپنا ایف آئی پی کرنا چاہتا ہے, فائنل رپورٹ کرنا چاہتا ہے, جو ایک بڑا امپورٹنٹ موقع ہوتا ہے, تو ٹیچر کہتا ہے وہ کرو جو میں کہہ رہا ہوں. لیٹ بی ویری فرینک ود یو, اکثر کیسز میں اپنا کام کروا رہا ہوتا ہے ان سے, جو اس نے ریسرچ کرنی ہوتی ہے ان سے کروا رہا ہوتا ہے اکثر کیسز کے اندر. وہ میں آپ کو ریکارڈ بتاؤں بات, 95% بچوں کے پیرنٹس وہ ہوتے ہیں جس کو وہ کبھی دیکھتے بھی نہیں ہیں, بعد میں دیکھتے بھی نہیں ہیں. کرنا تو بڑی بات ہے. یعنی وہ زندگی میں ان پیرنٹس کو کبھی دیکھتے بھی نہیں ہیں. ایک خوبصورت کتاب انہوں نے بائنڈ کرائی ہوتی ہے, ہر انٹرویو میں ساتھ لے جاتے ہیں اپنے, بیٹا کیا پروڈکٹ کیا آپ نے, وہ سر میں نے نا اے آر یوز کرتے ہوئے یہ اینیمیشن کی تھی. بیٹا کچھ نہیں جی, کچھ کے بعد تو کچھ نہیں کیا, آگے جاب تلاش کر رہا ہوں. تو یہ سب خرابی کی جڑ یہ ہے کہ بچوں کو وہ سکھایا نہیں جاتا جس کی مارکیٹ میں ضرورت ہے. اچھا اب یہ یونیورسٹیاں یہ بات مانتی ہیں, یہ پہلے نہیں مانتی تھی میری بات. یہ پہلے کہتی تھی آپ کیسی بات کر رہے ہیں, پڑھا رہے ہیں جا کے کام کریں. میں کہا بھائی اس کر ہی نہیں سکتے, یہ وہ کریں گے جو آپ کو سکھا کے بھیجیں گے یہاں سے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اچھا اس کے بڑے ماڈلز آئے, اور ایک آیا انڈسٹری اکیڈمی ریلیشن شپ آئی. آپ کو پتا ہے باہر کے ملکوں میں
وہ یونیورسٹی کے فیصلے ہوتے ہیں جا کے نوکری کرو پہلے, یعنی 4 مہینے جا کے کسی کمپنی میں جاب کرو, یعنی وہ جاب دلواتے ہیں ان کو, تنخواہ یونیورسٹی دیتی ہے, وہ جاب کرتا ہے جا کے وہاں پہ, اور واپس آ کے وہی چیز پڑھاؤ یہاں تاکہ ہینڈ آن ہو. تو یہ جو ہینڈ آن چیزیں ہیں, اب وہ زمانے گئے جو آپ نے کتابیں پڑھائی ہو بچوں نے پڑھ لی, اب تو سکھا کے بھیجنا پڑے گا کہ بیٹا یہ فار ایگزامپل یہ بیکن ہے, یہ سینسر ہے, یہ اپلیکیشن ہے, یہ سال بناؤ, یہاں پہ سیکھو کیسے بنانی ہے گی, تاکہ جب وہ نکلے تو اسے کمپنی کے یہاں بھی کیا آتا ہے آپ کو, سر آپ بتائیں میں کر کے دیتا ہوں آپ کو, میں یہ سیکھ کر آیا ہوں گا, وہ کام کروں گا. تو میں تمام جوانوں کو یہ میسج دینا چاہوں گا کہ یونیورسٹی کی ڈگری پڑھیں اپنی ملازمت کے لیے, تعلیم کے لیے. اسی دوران جس کو ہم یونیورسٹی پلس کہتے ہیں, اگر میرے سننے والوں میں سے کوئی بھی اپنا FIP کرنا چاہتا ہے تو وہ رابطہ کرے ہمارے ساتھ, آپ کے تھرو رابطہ کریں, آپ کا میرا نمبر ہے, آپ شیئر بھی کر لیجیے گا سب بچوں سے, رابطہ کریں ہمارے ساتھ, آپ لکھیں بتائیں کس شہر میں ہیں, کیا کرنا چاہتے ہیں گے, تو پھر اس شہر کی ٹیم کو میں ریفر کر دوں گا, وہ آپ ان سے بات کریں گے. ہم کیا کرتے ہیں, ہم بچے کو بلاتے ہیں, اس سے پوچھتے ہیں بیٹا کیا کرنا چاہتے ہو, وہ کہتے ہیں جی میں نے IoT کی فیلڈ میں آنا ہے, تو ہم اسے کہتے ہیں اچھا پہلے یہ کورس کر لو, اس کے بعد یہ چھوٹا سا کام کر لو, یہ ایک آرڈینو ہے, یہ ریسپری ہے, اس سے یہ اٹیچ کر کے یہ کر کے دے دو ہمیں تاکہ ہمیں پتا ہے کہ تمہارا کیا ہے. اور جب وہ بچہ کامیاب ہو جاتا ہے تو ہم اسے کسی کمپنی سے لنک کر دیتے ہیں. یہ کمپنیاں ملک سے باہر بھی ہیں, ہمارے پاس پاکستانی ہیں جو کم ہماری مدد کر رہے ہیں, اور لوگ ہیں جو ہماری مدد کر رہے ہیں. ہم کہتے ہیں اچھا میں اس کا یہ کام انٹرپشن کی معذرت چاہتا ہوں سر, لیکن جیسا کہ آپ نے کہا کہ جو ان آئیڈیاز پہ کام کریں وہ آپ سے رابطہ کر سکتے ہیں, تو میں یہاں کیونکہ میں تو IT کا اسٹوڈنٹ ہوں اور میرے بہت سے بھی جو دوست ہیں وہ بھی دیکھ رہے ہوں گے یا بعد میں اس پروگرام کو دیکھیں گے, تو بہت سے ایسے میرے فرینڈز ہیں جو کہ آلریڈی آئیڈیاز پر کام کر رہے ہیں یا کر چکے ہیں, لیکن وہی والی بات ہے کہ ان کو کہیں پلیٹ فارم کو ملنا کہ وہ اسے شو کیس کر سکیں. تو کیا اگر کوئی بنی بنائی پروڈکٹ ہو یا کوئی بنی بنائی چیز ہو تو وہ بھی لے کے آپ کے پاس آ سکتے ہیں؟ جی بالکل 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 بالکل, بلکہ ہم ان کے آئیڈیاز کو امپروو کر دیں گے. دیکھیں ایک چیز اسے کہتے ہیں باہر کی دنیا میں کہتے ہیں آئیڈیاز ہب, آسٹریلیا میں انیشیٹو ہے, میں ان کے ساتھ اکثر ہفتے میں ایک دفعہ بات کرتا ہوں. آئیڈیا کو پروڈکٹ میں دیکھیں سولوشن اور ہوتا ہے گا, پروڈکٹ اور ہوتی ہے گی, یہ بچے بات سمجھتے نہیں ہیں. وہ آئیڈیا سے سولوشن تو بنا لیتے ہیں گے, میں ریپیٹ کروں گا اپنی بات, آئیڈیا سے سولوشن بنا لیتے ہیں وہ, لیکن وہ سولوشن ان کے گھر میں لیب میں ہوتا ہے یا یونیورسٹی کی لیب میں ہوتا ہے. مارکیٹ میں سولوشن سے پروڈکٹ تک جانے کے لیے بہت مشکل سفر ہے. اصل سفر ہی وہ ہے گا. 10% ہے آئیڈیا سے سولوشن اور 90% ہے سولوشن سے پروڈکٹ. پروڈکٹ کیا ہوتی ہے, جو آپ کے شاپنگ مال میں بک رہی ہو, ڈبے بند ہو, یوزر مینول ہو, اس کا پلگ اینڈ پلے ہو, ٹھک کر کے وہ کام کرے, دیٹ از اے پروڈکٹ. ہمارے بچے آئیڈیا سے سولوشن بنا کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ اسے کو خرید لے گا, کوئی نہیں خریدتا اس کو. اچھا پروڈکٹ سے سولوشن بنانے کے لیے آپ کو پیسے چاہیے, انویسٹمنٹ چاہیے, وہ کون دے گا آپ کو, وہ تو انڈسٹری دے گی نا, انڈسٹری دے گی. اچھا اب پرابلم یہ ہے کہ چونکہ انڈسٹری کیوں لگائے گی پیسہ کسی کے اوپر, تو آپ کو بیچ میں ایک برج چاہیے جو آپ کو ان سے ملوا دے. اس کو آپ ایکسیلیٹر بھی کہہ سکتے ہیں, اس کو اسٹارٹ اپ بھی کہہ سکتے ہیں, اس کو یونیورسٹی پلس بھی کہہ سکتے ہیں, نام سب جو مرضی لے لیں آپ نے. صرف یہ ہے کہ جو بچہ پروڈکٹ یا اس کے ذہن میں ہے یا اس نے بنا لی ہے, اب اس کو لے جانا ہے انڈسٹری تک تاکہ اس کی میس پروڈکشن ہو. دیکھیں نا جو USB آپ کی جیب میں لیے پھرتے ہیں, یہ تو بنی تھی کسی پروجیکٹ کے اندر اسٹینفورڈ یونیورسٹی کے اندر, اس کی مینوفیکچرنگ نہیں ہو رہی وہاں پہ, مینوفیکچرنگ چائنا میں ہوئی تھی اس کی. تو ہمارے یہاں جو یونیورسٹی یہ کوشش کرتی ہے کہ میں پروڈکٹ بھی خود بنا لوں, مجھے ہنسی آتی ہے ان کے, بھائی آپ کا کام نہیں ہے یہ چیزیں بنانا. وہ کہتے ہیں ہم نے اپنے وہ لیبیں بنا لی ہیں, وہاں سے کر کے ہم اپنی کچھ چیزیں خود بنائیں گے, خود بیچیں گے. بھائی آپ کا کام نہیں ہے بنانا, یہ آپ کا کام ہے بچوں کو سکھانا, بالکل, اور پھر ان کو انڈسٹری کے حوالے کر دینا. جاؤ بیٹا, میں پھر ریپیٹ کروں گا کہ سولوشن میں اور پروڈکٹ میں فرق ہے. سولوشن تک یونیورسٹیاں لے آتی ہیں بچوں کو, وہ دکھاتے ہیں دیکھو جی یہ میں نے آن کیا تو یہ موٹر چلی, اس نے اس سے یہ کر دیا, یہ بڑی اچھی بات ہے.
لیکن جب تک وہ ڈبے میں پیک ہو کر کسی کوریئر سروس سے کہ ڈیلیور نہیں ہوگی, اور ڈیلیور کے بعد دیکھیں ہر مینوفیکچرنگ کی 4 سٹیج ہوتی ہیں, 4. پہلی ہوتی ہے را مٹیریل, اس پہ کوالٹی کنٹرول ضروری ہے. دوسری ہوتی ہے اس کی پروڈکشن, کہ آپ اس کو پروڈیوس کریں. تیسری ہوتی ہے سپلائی چین, اس کو بیچیں پھر آپ نا. چوتھی ہوتی ہے آفٹر سیل سروس, جس کالڈ پروڈکشن سائیکل. اور جو ہے نا انڈسٹریل ریولوشن 4.0 وہ ان تمام چیزوں کو کور کرتا ہے. تو میں تو نوجوانوں سے ہی کہوں گا کہ وہ انڈسٹریل ریولوشن 4.0 پہ آئیں, ہمارے ساتھ رابطہ قائم کریں. ہم اس پہ کورسز بھی کروا رہے ہیں, گائیڈ بھی کر رہے ہیں ان کو. دیکھیں میں پھر ریپیٹ کروں گا, میں کوئی این جی او ڈونر نہیں ہوں کہ میں ان کو وقت ضائع کروں گا ان کے اوپر. ان کو ایک نظام میں آنا پڑے گا. ہمارے پاس کئی ماڈل ہیں. ہم کہتے ہیں کہ جو پروڈکٹ بناؤ گے اس میں شیئر دے دو. شیئر کس کو دیں گے؟ جو انڈسٹری کا آدمی سکھائے گا ان کو. مجھے بتائیں, ایک بندہ شکاگو میں, ابھی میری کل ہی اٹیچ کیے میں نے 4 بچے ان کے ساتھ میں, تو وہ کیوں لگائے گا 2 گھنٹے ایک ہفتے کے اندر ان کو سمجھانے کے لیے؟ اس کا کیا انٹرسٹ ہے؟ اس کا انٹرسٹ یہ جو چیز بنے گی اس میں شیئر ہوگا اس کا. اور وہ جب اس کا شیئر ہوگا تو یہ میک شیور کہ وہ چیز بنائیں, اس نے بیچنی ہے گی. یہاں پہ بچے سمجھتے ہیں پروڈکٹ کو بنانے کے لیے بس مجھے آئیڈیا چاہیے. آئیڈیا تو بڑی بڑی چیز ہوتی ہے. ادھر میں انٹرویو لے رہا تھا کسی بچے کا, تو کیا لگا جی یہ آئیڈیا ہے. میں کہا بڑی اچھی بات ہے, کرو. کہ جی آپ, میں نے کہا بھائی میں تمہارا ساتھ کیوں دوں, مطلب why should I help you to convert your idea into product؟ اس میں تو 10 لاکھ روپے لگے گا میرا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کی انٹلیکچوئل پراپرٹی ہوتی ہے, کوئی مینٹور ہوتا ہے, وہ آپ کو لے کے چلتا ہے. میں نے کہا نا کہ آئیڈیا سے سولوشن تک کا سفر ہے 10%, سولوشن سے پروڈکٹ تک کا سفر ہے 90%. وہ 90% مسنگ ہے ہمارے سسٹم کے. لیکن سر میں یہاں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا, میرے پاس ایک سوال بھی آیا ہے. ایک ٹیچر ہے جنہوں نے ہمیں جوائن کیا, فرحان لاکھانی. وہ آپ کو سلام بھی پیش کرتے ہیں, اور اس کے علاوہ وہ ایک بڑا ضروری کوشچن کرتے ہیں, تو میں اس کو انشاءاللہ آپ تک پہنچانا چاہوں گا. اور یہی میرا بھی آپ سے کوشچن تھا کہ جتنی بھی چیزیں ہیں. آپ کی آواز پھر کم ہو گئی آپ کی. اچھا جی, آپ کو آواز کم ہو گئی آپ کی. آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ اب آ رہی ہے آواز؟ بہتر آ رہی ہے؟ نہیں, کوئی پرابلم آیا ہے میرا خیال ہے. آپ ایک کام کریں, دوبارہ ری جوائن کریں. وہ پہلے والا کام نا کو ری جوائن نہ کر لوں, دوبارہ ری جوائن کر لوں آپ کو. یس وہی کر لیں پلیز. یس پلیز. حارث, میں یہ چاہوں گا کہ جب جی میں یہ چاہوں گا کہ جب ہمارے جعفری صاحب ری جوائن کریں تو ان سے ایس ڈی جی پر تھوڑی سی بات چیت ہو جائے, کیونکہ بہت سارے لوگ اس پر جو ہے نا وہ ان کو نہیں آئیڈیا کہ یہ اس پلیٹ فارم کے حوالے سے تھوڑا سا اس حوالے سے ہم موقف کی وضاحت چاہیں گے. کیونکہ اور کافی ہمارا ٹائم ہو چکا ہے, اور 1-2 سوالات ایسے ہیں جو کرنا ضروری ہیں, تو ہم کبھی اور بھی ویسے ایسی کبھی ڈسکشن کر آج سکتے ہیں. میرے بھی تھوڑا سا انٹرنیٹ کا مسئلہ ہے, پتہ نہیں کیا پرابلم ہو رہی ہے. اچھا اوکے, نہیں وہ انشاءاللہ بہتر ہو جائے گا. بٹ یہ ہے کہ آج کی جو ہماری یہ رہی ہے گفتگو, اور جتنا بھی پورا سیشن رہا ہے, نو ڈاؤٹ بہت زبردست رہا ہے میرے خیال سے, کیونکہ اس میں جتنی بھی باتیں ہوئی ہیں وہ ہے ہماری ٹیکنالوجی اور انوویشن کے حوالے سے, جس پہ بات کرنا بہت ضروری ہے ہمارے ملک میں, کیونکہ ہمارے ملک میں آلریڈی جو ہے وہ اس حوالے سے لٹریسی یا لوگوں کو شعور نہیں ہے کہ جو ہے وہ ٹیکنالوجی کیا ہے, اسے یوز کیسے کرنا ہے, اس کی جو ہے وہ امپورٹنس کیا ہے ڈیلی لائف میں, اور کس طریقے سے اس کو جو ہے وہ افیکٹولی یوز کرنا ہے, اس کو لے کے چلنا ہے آگے, اور اس سے کیا ہم اپنے ملک میں بہتری لا سکتے ہیں. تو یہی میرا آگے ان سے سوال تھا کہ یہ جو لٹریسی ہمارے ملک میں نہیں ہے لوگوں کے پاس, یا لوگوں کے پاس یہ شعور نہیں ہے, بنیادی شعور نہیں ہے اس حوالے سے, وہ کیسے امپروو کیا جا سکتا ہے. انہوں نے ہمیں جوائن کر لیا, میں ان کے ساتھ پٹ فارورڈ کروں گا یہ کوشچن. جی سر, اب آپ کو آواز بہتر آ رہی ہے ہماری؟ اب آواز آ رہی ہے سر آپ کو؟ اب سر آپ کی آواز ہمیں نہیں آ رہی, آپ کی آواز ہمیں نہیں آ رہی ہے. وائس ہاں بالکل اب سیٹ ہے. نہیں آپ کی آواز نہیں, آپ کی آواز ہمیں نہیں آ رہی, تھوڑا سا ٹیکنیکل ایشو ہو گیا ہے ہمارے ساتھ. آپ سر ایک دفعہ دوبارہ ری جوائن کریں, آپ دوبارہ ری جوائن کریں جائیں, اور آپ دوبارہ ری جوائن کریں, کیونکہ آپ کی آواز بالکل نہیں آ رہی. ویسے شاہزاد بھائی کبھی کبھار جب یہ مسائل ہوتا ہے تو بڑا سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے, کیونکہ اس سے ہمارا ٹائم بھی جاتا ہے, اور اس سے تھوڑا سا ناظرین کا انٹرسٹ بھی لوز ہونا شروع ہو جاتا ہے. لیکن کیا کر سکتے ہیں کہ یہ پلیٹ فارمز, یہی والی بات ہے, ڈیجیٹل پلیٹ فارمز تو ہیں, لیکن ڈیجیٹل پلیٹ فارمز اپنے ساتھ بہت سے چیلنجز بھی لاتے ہیں, اور اس قسم کے چیلنجز اکثر ہو جاتے ہیں جو ان سے ہمیں ٹیکل کرنا پڑتا ہے, لیکن انشاءاللہ جلد حل ہو جائیں گے.
تو بس وہ ہمیں جوائن کرتے ہیں, پھر ہم کرتے ہیں ان سے سوالات. لاسٹ کوشچن ایڈ کریں انشاءاللہ پھر. ہاں بس ٹھیک ہے, ہم اب اینڈ کی طرف چلیں گے کیونکہ آلریڈی کافی ان کا ٹائم لے چکے ہیں اور کافی ان سے, لیکن بات جتنی ضروری تھی, جو باتیں بڑی امپورٹنٹ کرنی تھی, وہ سب ایڈریس ضرور ہوئی ہیں اور آئی گیس کہ وہ آ چکے ہیں ہمارے ساتھ. میں انہیں دوبارہ ایڈ کرتا ہوں. جی سر, آپ کو آواز آ رہی ہے ہماری؟ ان کی آڈیو کا تھوڑا سا مسئلہ ہو گیا ہے آئی گیس. سر آپ کی آواز ہمیں بالکل نہیں آ رہی. میں 1 منٹ ذرا چیک کر لوں کہ کیا ایشو ہو سکتا ہے. آپ کی آواز بالکل نہیں آ رہی, جا چکی ہے آپ کی آواز, بالکل بھی نہیں آ رہی ہمیں. یہ تھوڑا سا آئی گیس یا تو کنیکشن کا ایشو ہے. ہماری آواز انہیں آ رہی ہے جہاں تک مجھے آئیڈیا ہے کہ وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں, جبکہ ٹھیک ہے, لیکن آپ کی آواز ہمیں نہیں آ رہی. ہمارے جعفری صاحب, ہمارے دیکھنے والوں کو بھی یقیناً نہیں آ رہی. تو ہم کس طرح سے پھر وہ سوال ایڈ کریں اور آپ کا جواب پھر کس طرح سے پہنچے گا, وہ ہم ذرا حارث بھائی ذرا دیکھیں کیا مسئلہ ہے. نہیں بالکل, میں یہ کوشش کرتا ہوں دیکھنے کی. سر دوبارہ بولیے گا پلیز. نو سر نو, 1 منٹ دیجیے مجھے. سر انمیوٹ کیجیے گا پلیز. اب بولیے گا پلیز. نو سر, آواز آپ کی بالکل بھی نہیں آ رہی ہے ہمیں, اور یہ کچھ آئی گیس ٹیکنیکل ایشو ہو گیا ہے. میں آپ کو ایک دفعہ اسٹوڈیو سے ریموو کر رہا ہوں, آپ دوبارہ ایک دفعہ میں ریجوائن کر لیں. اگر نہیں ہوتا تو پھر ہم سیشن کو اینڈ کر دیں گے, پھر انشاءاللہ آپ سے دوبارہ کبھی نشر سکتے ہیں. صرف ایک لاسٹ ٹرائی کر لیتے ہیں. میں آپ کو ریموو کرتا ہوں, پھر جو ہے وہ آپ دوبارہ ایڈ ہو جائیں, ٹھیک ہے. خیر چلیں, یہ تھوڑا سا آج ایک ہمارے ساتھ مسئلہ ہو گیا, معذرت چاہتے ہیں اس کے لیے ہم بہت, لیکن یہ ہے کہ کوشش کرتے ہیں کہ دوبارہ کچھ ہو سکے اس سلسلے میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آ چکے ہیں دوبارہ. ہیلو. نہیں سر, آپ کی آواز بالکل بھی نہیں آ رہی ہمیں. آپ کی آواز جا چکی ہے. اور شاہزیب بھائی اپنا مائک, شاہزیب بھائی آپ اپنا مائک انمیوٹ کیجیے پلیز. اپنا مائک انمیوٹ. میں یہ چاہ رہا ہوں کہ چلیں پھر اس سیشن کو اختتام کی طرف لے کر جاتے ہیں. اور چونکہ اب یہ ٹیکنیکل تھوڑا سا مسئلہ ہے, تو ہمارے جعفری صاحب اتنی پیاری گفتگو کر رہے تھے, اتنا زبردست طریقے سے ہمارے نوجوانوں کو سمجھا رہے تھے, تو وہ جو ایک ٹیکنیکل ایشو تھوڑا سا آیا ہے, وہ بڑا ایک عجیب سا ایک سلسلہ ہوا ہے. تو اس کے لیے ہمارے دیکھنے والوں سے بھی معذرت, اور ہمارے جعفری صاحب آپ سے بھی معذرت خواہیں کہ آپ کو بار بار ہم تکلیف دے رہے ہیں. انشاءاللہ کسی اور دن انشاءاللہ آپ کے ساتھ سیشن رکھیں گے. آپ ماشاءاللہ ویسے بھی بہت زیادہ ایکٹیو ہیں, ان تمام تر امور پر آپ ماشاءاللہ ایک بڑی زبردست گرپ رکھتے ہیں اور بہت اچھا کام کر رہے ہیں. ہم سلام تحسین پیش کرتے ہیں اور آپ کے لیے بہت دعا گو انشاءاللہ. اور کسی بھی پلیٹ فارم پر آپ کو ہماری خدمات چاہیے انشاءاللہ ہم حاضر ہیں, اور آپ سے تو ماشاءاللہ مستفید ہوتے رہتے ہیں. بہت شکریہ ہمارے جعفری صاحب, بہت شکریہ ٹائم دینے کے لیے. تھینک یو سر, تھینک یو ویری مچ. اوکے, خیال رکھیے گا اپنا. اللہ حافظ.